اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہارگاہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت
محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس دنیا کے دوزخ میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت جنت میں بٹھا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فکرہ صرف ہے آقا کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہوائے پرچم عباس میں ہمیں سانس لینا سکھایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدے شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ کچھ فرمائشیں ہیں، کوشش کروں گا کہ درمیان میں تذکرہ آ جائے۔ میری شہزادی کہ سلام ہو مادر حسین علیہ السلام پر، آپ کو اپنی ردائے کرم کے سائے میں رکھیں کہ ان کے علاوہ ہم غریبوں کا ہے کون۔ انہوں نے ہی کل بھی ہمیں بچایا اور وہی آج بھی بچاتی ہیں اور کل بھی وہی ہماری حفاظت فرمائیں گی۔ تو آپ کی محبتوں کا قرض مجھ ایسے جاروب کشے فرش عزا سے نہیں اتر سکتا، مگر میرے بس میں جو ہے وہ یہ کہ ذکر مولا آپ کو سناؤں اور آپ کی دعاؤں کا حقدار بنوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج کی گفتگو کے لیے جن کلمات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، بچہ بچہ واقف و آگاہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کلمے میں پہلے نفی کی اور بعد از نفی اثبات میں گفتگو کی۔ کبھی کبھی کلمے میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ خالق زباں ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو، پہلے نفی کی کہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا، لیکن اگر انہیں پیدا کیا تو صرف ایک مقصد کے تحت کہ یہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کا مقصد خلقت آئین قرآن میں اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ تو جب اس نے مقصد خلقت عبادت رکھ دیا، کچھ کہنا چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں، اور اگر میں عرض کر سکا تو مجھے ضرور مستحق دعا قرار دیں گے۔ جب اس نے مقصد خلقت ہی عبادت رکھا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ تو جب عالم اسلام سے مفہوم عبادت کو جاننا چاہا تو دنیا نے مل کے یہ آواز دی، نماز کا پڑھنا عبادت ہے، روزوں کا رکھنا عبادت ہے، حج پر چلے جانا عبادت ہے،
تو عالم اسلام کی نظر میں عبادت کیا ہے؟ نماز. عبادت کیا ہے؟ روزہ. عبادت کیا ہے؟ حج. اب آئیے ان عبادتوں کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ایک اکیلی عبادت نماز بچتی ہے جس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے. ورنہ روزوں کو اگر دیکھیں تو جو صحت مند ہے وہ یہ عبادت کرے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور جو کمزور یا بیمار ہے وہ یہ عبادت نہیں کر سکتا. حج عبادت ہے لیکن اگر حج پر غور کریں تو جو مستطیع ہے وہ حج پر جائے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ یہ عبادت نہیں کر سکتا. مگر دل تو ہر پہلو میں ہے. عشق خدا تو ہر دل میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حج کو جائیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں، محروم عبادت رہیں؟ ایک صحت مند روزے رکھ کے لذت عبادت سے آشنا ہو اور ایک بیمار، ایک کمزور محروم لذت عبادت رہے. تو کا ساتھ اسی لیے نماز رکھی گئی کہ نماز میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے. تو اب اللہ نے خلق کیا عبادت کے لیے. عبادت کے لیے عالم اسلام نے جو صورتیں بتائیں وہ یہ کہ حج پہ جانا عبادت جس میں سب شریک نہیں، روزوں کا رکھنا عبادت جس میں سب شریک نہیں، نماز کا پڑھنا عبادت اس میں چلیے سب شریک ہیں. مگر اب اس نماز کا یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھے 2 رکعت نماز ادا کی. نماز ادا کرتے ہی صبح کی 2 رکعت ہے، ہم نے 2 رکعت پڑھ لی. دل ہے کہ مانتا نہیں، عشق ہے کہ چین لینے دیتا نہیں، محبت ہے کہ بستر پر جانے نہیں دیتی. وہ یہ کہتی ہے وہ عظیم خدا 2 ہی سجدے 4 ہی سجدے. میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. وہ عظیم خدا 2 ہی رکعت 4 ہی سجدے اس کے لیے. اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. شریعت نے کہا نہیں، 2 کا حکم ہے 2 ہی پڑھو. پھر کیا کریں؟ کا انتظار کرو. پھر کیا کریں؟ کا انتظار کرو. جب ظہرین کا وقت آئے گا تو 4 ظہر کی پڑھ لینا، 4 عصر کی پڑھ لینا. لیجئے صبح کی 2 رکعت پڑھ کے دل کو بہلائے جا رہے ہیں، دل کو سمجھائے جا رہے ہیں. انتظار کر وقت آئے گا، انتظار کر وقت آئے گا. وقت ظہرین آ گیا، 8 رکعتیں پڑھ لی مگر اب دل مانتا نہیں. اور سجدے کر اور عبادتیں کر اور اس کا ذکر کر. شریعت آگے بڑھی کا انتظار کرو. کب تک؟ کا مغربین تک. جب مغرب کا وقت آئے گا تو 3 مغرب کی پڑھ لینا، 4 عشاء کی پڑھ لینا. ہائے اللہ اکبر. وہ بھی اگر گھر میں رہنا تو 4 رکعتی پوری پڑھنا. اگر سفر میں رہنا تو ظہر کی بھی 2 ہی پڑھنا، عصر کی بھی 2 ہی پڑھنا، عشاء کی بھی 2 ہی پڑھنا. چلیے مغربین کی بھی پڑھ لی. اب دل ہے کہ چین نہیں لینے دیتا. عشق ہے اس کا، محبت ہے اس کی، اس سے ربط ہے. دل کہتا ہے اور سجدہ اور عبادت اور نمازیں. شریعت نے کہا پھر انتظار، سویرے تک کا انتظار. جب وقت فجر آئے گا تو 2 رکعت پھر پڑھ لینا. تو اللہ نے بندے کو خلق کیا عبادت کے لیے. بندے کو باندھ دیا گیا وقت کی زنجیر میں. کچھ کہنے جا رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. بندے کو خلق کیا عبادت کے لیے، بندے کو باندھ دیا گیا وقت کی زنجیر میں. صبح کی 2 پڑھ لو انتظار کرو، ظہرین کی 8 پڑھ لو انتظار کرو، مغربین کی 7 پڑھ لو انتظار کرو. یہ بندہ اپنے دل کا کیا کرے؟ یہ عشق کو کیسے سمجھائے؟ یہ دل کو کیسے بہلائے؟ انتظار انتظار انتظار. اللہ کہے گا میں بتانا چاہتا ہوں جب عبادت بنا انتظار کے نہیں تو عبادتوں کا قبول کرانے والا بنا انتظار کے کیسے ملے گا؟
صلوات بھیجے آواز بلند تو عرض کروں آپ کی میرا غور فرمائیے گا. تو صبح کی 2 رکعت پڑھ لی کا انتظار کرو, ظہرین کی 8 پڑھ لی کا انتظار کرو, مغربین کی 7 پڑھ لی کا انتظار کرو. معبود تو نے کہا تھا مقصد خلقت ہے عبادت, نمازوں میں تو چلیے گھنٹوں کا انتظار, روزے کے لیے 11 مہینے انتظار, حج کے لیے تمام عمر انتظار. یہ کیا فلسفہ ہے معبود؟ بندہ چاہتا ہے عبادت کرے, بندے کو عبادت کے لیے اوقات کی زنجیر میں ڈالا گیا, باندھ دیا گیا. جب مقصد عبادت بندے کا, مقصد زندگی عبادت ہے, تو پھر بندے کو مجبور وقت نہ ہونا چاہیے, پابند وقت نہ ہونا چاہیے, وہ جب چاہے عبادت کرے. جیسے مثال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ منبر بنا کس لیے بنا؟ تاکہ اس پر آنے والا آئے ذکر مولا کرے. تو کیا اس منبر نے کبھی یہ اعلان کیا اتنے بجے سے اتنے بجے تک آنا جبھی بیٹھنے دوں گا؟ صاحب کمال کر رہے ہیں, اس کا مقصد ہی ہے ذکر اہل بیت. یہاں کوئی پابندی ہے, وقت نہیں ہے, جب آنا چاہے بندہ آئے اور ذکر اہل بیت کرے. یہ آزا خانہ بنا ہے زیارت کے لیے, ذکر حسین کے لیے. کیا اس نے کبھی کہا اتنے ہی بجے مجلس کرنا, اس کے بعد آؤ گے تو مجلس نہیں کرنے دیں گے کہ نہیں؟ چونکہ مقصد ہی ذکر اہل بیت ہے, لہذا ہم وقت کے محتاج ہو جائیں یہ بات الگ کی ہے, لیکن اس کی جانب سے کبھی رکاوٹ نہیں ہوگی. دن ہو آئیے عبادت کیجئے, رات ہو آئیے عبادت کیجئے. تو جب مقصد ہی عبادت ہوتا ہے تو وقت کی پابندی نہیں ہوتی. جب اللہ نے کہا میں نے بشر کو عبادت کے لیے پیدا کیا, تو یہ صبح کی پابندی کیسی, یہ ظہر کی پابندی کیسی, یہ عصر کی پابندی کیسی, یہ مغرب اور عشاء کی پابندی کیسی؟ پروردگار فلسفہ چاہے آواز قدرت آئی. بات یہ ہے مفہوم عبادت بہت بڑا ہے, لیکن میرے بندوں نے اسے بہت چھوٹا بنا دیا. دعائیں چاہتا ہوں اہل دل سے, مفہوم عبادت بہت بڑا ہے, مگر میرے بندوں نے اس دائرے کو بہت چھوٹا کر دیا. جب میں نے مقصد عبادت کے تحت خلق کیا, تو اب بندہ اگر چاہے تو اپنی زندگی کا ایک ایک نفس عبادت بنا سکتا ہے. مصلی پر جانا تو میری عبادت ہے, لیکن اس کے علاوہ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے, پڑوسیوں کے حقوق دینا یہ بھی عبادت ہے, یتیموں کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے, مظلوموں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ اکبر, صلوات پڑھتے رہیں تو نتیجہ آگے ہے. اب اگر اجازت دیجئے تو جملہ کہوں, خدا بندے پر جملے کی داد چاہتا ہوں کہ اہل دل بیٹھے, خدا بندوں پر کتنا مہربان ہے, اس کا اندازہ بندہ لگا ہی نہیں سکتا. دلیل قائم کروں, دلیل یہ کہ اس نے اپنی عبادت کے لیے تھوڑا وقت رکھا. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ 2 چیزیں ہیں, ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں کیا ہے؟ نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہے. تو یہ تھوڑا سا وقت اس نے اپنے لیے رکھا, باقی وقت اس نے بندوں کے لیے رکھا. باقی وقت اس نے بندوں کے لیے رکھا. پڑوسیوں کی خبر گیری کرو, ایسا تو نہیں کوئی بھوکا سو رہا ہے تم لقمہ تر کھا رہے ہو, ایسا تو نہیں کوئی بھوکا سو رہا ہے اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو, ذرا کبھی یتیموں کی بھی خبر لو. دنیا ابھی مذہب اہل بیت کو سمجھی کہاں. اسلام تو اتنا حساس ہے کہ وہ کہتا ہے اگر کوئی یتیم
کھڑا ہو تو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا. اگر سارا مجمع بولے تو میں عرض کروں یہ ہے اسلام کی حساسیت. اسلام کہہ رہا ہے اگر کوئی یتیم سامنے کھڑا ہو تو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے باپ کی یاد آئے گی. دنیا مذہب اسلام کو سمجھے گی کیا؟ شاہی کے چہرے کو دیکھ کے اسلام نہیں سمجھا جا سکتا. اہل بیت کی سیرت کو دیکھ کے اسلام کو سمجھیے. ساری دنیا سے کہیے عالم اسلام میں سب سے عظیم عبادت ہے نماز. نماز کے لیے حکم ہے کہ اگر مسافر سفر میں ہے اور وقت نماز آ گیا اور پانی نہیں ہے اور اس کی جیب میں کل 100 روپے ہیں تو چونکہ نماز کا مقدمہ ہے وضو، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں جو 100 روپے ہیں اگر کوئی پانی والا سامنے نظر آئے اور اس سے آپ وضو کے لیے پانی مانگے، کیوں مانگے؟ تیمم کرے. شریعت کہتی ہے نہیں ابھی تیمم نہیں کر سکتے، ابھی کوشش کرو. یہ جو جاڑوں کے موسم میں ہم بغل میں مٹی کی پلیٹ رکھے رہتے ہیں اور اسی پر تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے. تیمم کے لیے بھی احکامات ہیں کہ کن صورتوں میں ہم تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کرے کا نہیں ابھی نہیں، پانی تلاش کرو. تلاش کرتے رہے، نہ ملا پانی. یہاں تک کہ ایک شخص نظر آیا، بھائی پانی ہے وضو بھر کا. اس نے کہا ہے تو پانی مگر بیچوں گا. کتنے کا بیچو گے؟ کہ 100 روپے کا ہے. سفر میں کل 100 روپے ہیں. شریعت کہتی ہے 100 روپے دے کے پانی خرید لو. آگے کی ذمہ داری خدا کی ہے. آگے کی ذمہ داری خدا کی ہے. لیجیے آپ نے 100 روپے لیے کل پونجی دے دی، آپ نے پانی خرید لیا. آپ نے جیسے ہی وضو کرنے کے لیے بیٹھے سامنے سے دیکھا کوئی انسان نہیں، ایک کتا چلا آ رہا ہے جس کا عالم یہ اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکلی، جو نجس العین ہے اس کے دہن سے اس کی زبان باہر نکلی ہے اور لگ رہا ہے کہ پیاس سے ابھی مر جائے گا. شریعت نے کہا تھا پانی خرید کے وضو کرو. پانی خرید کے بیٹھے ہی تھے، کتا نظر آیا. شریعت آگے بڑھی، کہا اگر وضو کر لیا تو نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی. اگر وضو کر لیا اب اگر وضو کر لیا تو نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی. پھر کب پہلے اس حیوان کی پیاس بجھاؤ، اس کی جان بچاؤ اور تم تیمم کرو. اللہ اکبر. ذرا سوچئے جس مذہب میں ایک حیوان نجس کی زندگی کی یہ اہمیت ہو، اگر اس مذہب پر یہ الزام لگایا جائے کہ تلوار کے زور سے پھیلا، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی سازش تو ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات پڑھے بابا زبر. اچھا تو اب نماز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر چاہے تو اپنی زندگی کی ایک ایک سانس عبادت میں ڈال دے. اچھا اب اللہ کا ایک مزاج ہے، وہ کسی بندے پر اتنی تکلیف نہیں ڈالتا کہ وہ اسے اٹھا نہ سکے. میں مثال دے رہا ہوں، اگر کسی ماں سے اس کا جوان بیٹا وہ لیتا ہے تو پہلے اس کے دل کو اتنی قوت دے دیتا ہے کہ وہ یہ غم سہ لے جائے. اگر وہ ایسا نہ کرے
تو ماں زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ماں مر جائے۔ اس کا جواب تو یہ وہ کرم کرتا ہے کہ ایک طرف صبر کے بدلے درجات بلند کرتا ہے، دوسری طرف کرم کر کے قوت صبر دیتا ہے۔ تو بندے سے، اللہ سے زیادہ بندے سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ انتہا یہ ہے کہ سب سے نازک رشتہ ہے۔ میں جہاں تک آنا چاہتا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کس رخ بجا رہے ہیں، بس جہاں تک آنا چاہتا ہوں یوں ہی آپ کی محبتیں مرکوز رہی تو ضرور مجھے لائق دعا جانے گیا۔ سب سے نازک اور بے لوث رشتہ ہے نوجوانوں، ماں کا رشتہ۔ ماں کی قدر کرو میرے بھائیو۔ جانتے ہیں آپ ماں کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اس سے ڈرو جس کی ماں زندہ ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ محسوس کریں گے۔ اس سے ڈرو کہ جس کی ماں، جانتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جس کی ماں زندہ ہے، اگر اس پر ظلم کیا اور اس نے زیر آسمان بال کھول دیے، عرش الہی ہل جائے گا، برباد ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں اس سے ڈرو کہ جس کی ماں زندہ ہو۔ کیوں؟ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے، اور اس کی دلیل کربلا میں ہے۔ وہ حسین جس کے نام کا وسیلہ رسولوں کی دعاؤں کو قبول کروائے، وہ حسین کہہ رہا ام لیلا اکبر کا مقابلہ پہلوان سے۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم ماں ہو، تم دعا کرو۔ تو مولا حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹے کے حق میں کیسے قبول ہوتی ہے، لہذا ماں کا احترام۔ تو وہ رشتہ جو ماں کا رشتہ کہلاتا ہے، جو سب سے زیادہ نازک ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ماں سے زیادہ بھی اگر کوئی بندے پر مہربان ہے، وہ خدا ہے۔ ماں بچے کو شیر پلاتی ہے، مگر کب؟ جب شیر اترتا ہے۔ لیکن یہ شیر رکھتا کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ 9 مہینے شکم کی بند کوٹری میں یہ کون ہے جو بندے کو رزق پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو اسے سانس لینے کا شعور عطا کرتا ہے؟ تو اگر ماں سے زیادہ بھی کوئی مہربان ہے تو اس کا نام ہے ذات الہ۔ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اب نماز تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں کہوں گا پروردگار تجھے تو چاہیے ہر بندے پر 100 فرشتے تعینات کر دے اور کہہ دے کہ فرشتوں جب یہ سویرے سجدے میں سر رکھے تو اس کی گردن دبائے رہنا، اور شام سے پہلے اسے سر نہ اٹھانے دینا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، مگر اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں۔ 2 رکعت پڑھو۔ صبح تم آنکھیں ملتے ہوئے بستر سے اٹھتے ہو، 2 رکعت تو پڑھی نہیں جاتی، 200 کیا پڑھو گے؟ ہم تمہاری حیثیت کو جانتے ہیں۔ ظہرین کی 8 تو پڑھی نہیں جاتی، 800 کیا پڑھو گے؟ مغربین کی 7 تو پڑھی نہیں جاتی، 70 کیا پڑھو گے؟ تو جتنی حیثیت ہے، اور یہ احسان کیوں کیا؟ سرکار کی وجہ سے، کیونکہ امت محمدی، اس لیے شریعت سہلا آئی تاکہ ہر بندہ اس پر عمل کر سکے۔ تو تمام عبادتوں میں، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، تمام عبادتوں میں ہے نماز۔ مولا حسین کا واسطہ نماز کے لیے اللہ نے کہا سنو، صبح کی 2 پڑھنا، اس سے زیادہ تم نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی 4 پڑھنا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی 3 پڑھنا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اپنی حیثیت میں رہ کے عبادت کرنا، اور چاہو تو زندگی کے ایک نفس کو عبادت بنا دو۔ پروردگارہ تو سب سے اہم نماز ہے، یہاں بھی بندوں کا خیال کہاں؟ اس سے بڑا خیال تو یہ ہے کہ
باجماعت فرادہ پڑھو گے میرے بندو جب بھی نماز ہو جائے گی، باجماعت پڑھو گے جب بھی نماز ہو جائے گی، مگر دونوں میں فرق ہے۔ فرادہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، باجماعت پڑھو گے تو ثواب کثیر ملے گا۔ دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں سے، توجہ رکھیے گا جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر فرادہ میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب باجماعت میں ہے۔ تو یہ باجماعت میں اتنا ثواب کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ جماعت میں اگر 100 لوگ شامل ہیں، ان 100 لوگوں میں اگر کسی ایک مومن کی بھی نماز قبول ہو گئی تو وہ سب کی قبول کروا دے گا۔ اگر مل کے بولے سارے لوگ تو میں عرض کروں آپ کو جناب، اگر 100 لوگ سب میں شامل ہیں جماعت میں، ان میں ایک کی ہو گئی قبول تو وہ سب کی قبول کروا دے گا۔ ارے یہ کون سی بات ہوئی، اس کی قبول ہو گئی، یہی بڑی بات ہے۔ یہ کیا کہ سب کی قبول کروا دے گا، آپ سمجھے نہیں؟ یہ مومن ہے، مومن، اس کی نماز قبول ہوئی تو مومن کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے دل میں ہے ایمان، یہ ہے مومن، اس کے دل میں ہے ایمان۔ تو پھر یہ ایمان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی حبک تقوی والایمان۔ شریک ہو رہے ہیں، ایک مومن کی قبول ہو گئی، پوری سب کو بچا لے جائے گا۔ کیوں؟ کہ مومن ہے۔ ہوش کا علاج کرو، جب مومن اتنے لوگوں کو بچا سکتا ہے تو امیر المومنین علی علیہ السلام کی محبت پر باقی رہیے تو آپ کو بھی روز محشر اجازت دی جائے گی۔ کچھ تعداد بتائی جائے گی، اس میں اختلاف ہے، کہیں 100 ہے، کہیں 100 ہے، کہیں 50 ہے۔ آپ کو بھی اجازت دی جائے گی کہ تمام بھیڑوں میں جو محشر کی بھیڑ ہے، ان میں جن 10 لوگوں کو چاہو تم ان کی شفاعت کرو، مگر اتنا یاد رکھنا علی کا دشمن نہ ہو۔ علی کا دشمن نہ ہو۔ یہ جو غدیر کے دن عقد مواقعات ہے، دلیل دے دیں تاکہ کسی کے ذہن میں سوال نہ رہ جائے۔ روز غدیر ایک صیغہ ہے جس کو کہتے ہیں عقد مواقعات۔ یہ کیا ہے؟ تحفۃ العوام میں بھی موجود ہے، آپ جا کے گھر پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ مومن، جیسے یہ سماج میرٹھ ہے تو آپ یہاں رہتے ہیں تو ہر کسی کی نظر میں کوئی نہ کوئی مومن باکردار ہے نا، ہر کسی کی نظر میں کوئی نہ کوئی تو ہے۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تیری نظر میں جو صاحب ایمان روز غدیر اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ
اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ سیغہ پڑھا. اس میں سیغے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اے علی مرتضیٰ کے چاہنے والے، آج غدیر کے دن مجھ سے تو یہ وعدہ کر کہ اگر میں اپنی کمیوں کی وجہ سے جنت جانے کے لائق نہ رہا تو روز محشر تو اس وقت تک جنت نہیں جائے گا جب تک مجھے چھڑا نہ لے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ عین یوم غدیر. یہ لہذا اگر ہمارے چھوٹے بھائیوں کے علم میں یہ بات نہ رہی ہو تو اب جو غدیر آئے گی یہ کام ضرور کرے. اچھا تو ایک مومن اتنے لوگوں کو بچا لے جائے اور سرکار امیر المومنین اگر وہ نجات دے دے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے. اچھا تو اب نماز کی دو صورتیں ہیں. کتنی؟ کون کون سی؟ فرادہ باجماعت. اب اس میں شریعت نے قانون یہ رکھا، خدا حسین کا واسطہ قانون یہ رکھا، آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں تو جتنی لمبی چاہے پڑھیں، آپ کے بدن کی قوت کی بات ہے. آپ سورہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں چاہے سورہ بقرہ پڑھیں، اس لیے کہ واجب تو سورہ الحمد ہے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں آپ. لیکن شریعت یہ کہتی ہے جب جماعت کی نماز پڑھائیں تو نماز کو طول نہ دیں. بندہ خدا کے کرم کو سمجھے تو صحیح، اللہ بندوں پر کتنا مہربان ہے. وہ کہہ رہا ہے جب نماز جماعت پڑھاؤ تو نماز کو طول نہ دیں. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کا سبب یہ ہے کہ جماعت میں شریک ہونے والوں میں سب کے سب جوان نہیں ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں. سب کے سب صحت مند نہیں ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں. سب کے سب اہل وطن نہیں ہیں، ان میں مسافر بھی ہیں. ایسا نہ ہو جوانوں کو دیکھ کے بوڑھوں کو بھول جاؤ، صحت مندوں کو دیکھ کے بیماروں کو بھول جاؤ، مقامیوں کو دیکھ کے مسافروں کو بھول جاؤ. لہذا نماز کو اتنا طول نہ دینا کہ کمزوروں کو تکلیف ہو جائے، بیماروں کو ایذا ہو جائے، مسافروں کو پریشانی ہو جائے. اللہ کتنا مہربان ہے بندے پر، کہہ رہا ہے فرادہ پڑھو تو جب تک جی چاہے پڑھو، لیکن جب نماز جماعت پڑھانا تو نماز کو طول نہ دینا. کیوں؟ سب کے سب جوان نہیں ہیں، بوڑھے بھی ہیں، صحت مند نہیں، بیمار بھی ہیں، مقامی نہیں، ان میں مسافر بھی ہیں. تو سب کا خیال رکھنا. تو یہ شریعت بتائی کس نے؟ کہ محمد عربی نے. عجیب بات ہے، جس محمد عربی نے یہ قانون دیا کہ نماز جماعت کو طول نہ دینا، اس لیے کہ بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، مسافر بھی ہیں. میں نے دیکھا ایک دن وہی نبی خود نماز پڑھا رہا تھا، حسین کا دیوار ہے. صفے ہیں، ان میں سب کے سب
نہ کہتا. یہاں زبان کی رعایتوں کو سمجھنے والے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ سب کے سب جوان نہیں ہیں, ان میں عالم نفاق کے پیر مغانی ہیں. نماز جماعت کو طول نہ دینا. سرکار ہی مصلی پڑھے. چلا شہزادہ امت ہے سجدے میں. یا رسول اللہ خیال امت رکھیے گا یا ناز حسین اٹھائیے گا. پیغمبر نے کہا دیکھتے رہو. کیا مطلب؟ آبادی آج ہی تو میں بتا دوں گا. یاد رکھنا امت اور ہے حسین. امت اور ہے. جملہ سنیے گا. امت اور ہے. عبادت عمر بڑھاتی ہے. عمر سجدے عمر بڑھاتے ہیں. عمر پیغمبر کہہ رہے میں بتا رہا ہوں امت اور ہے حسین اور ہے. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جو امت کی عمر بڑھا دے اسے سجدہ کہتے ہیں. جو سجدے کی عمر بڑھا دے اسے حسین. امت کی عمر بڑھا دے اسے نماز کہتے ہیں. جو نماز کی عمر بڑھا دے اسے حسین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سجدے کو طول دیں گے. آج آپ کسی کا خیال نہیں رکھیں کیونکہ بات ہمارے اور آپ کے آقا کی تھی. تو ہم عالم جسم میں تو تھے نہیں, عالم روح میں تھے. تو میرٹھ والے بھی وہیں پہ تھے, ہم بھی وہیں کھڑے تھے. وہیں سے دیکھ رہے تھے کہ کس شان سے آ رہا ہے اسے. ایک منافق بھی کھڑا تھا. اس نے جو ہماری خوشیاں دیکھی دل ملا کے کہا ہاں ہاں اب اسے بھی قصیدہ بنا دینا. شہزادی آپ کو خوش رکھتے ہیں, زبان کا لطف لیتے ہیں.
دیتا ہے۔ حسین ابن علی تھا، ماشاءاللہ یاد ہے، حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ اسے بھی قصیدہ بنا دینا، اور ہم نے کہا قصیدہ بنانا چاہیے تو ہے قصیدہ، یہ کون سا قصیدہ ہے، یہ تو ہر بچے کی عادت ہوتی ہے، جب کوئی بڑا سجدے میں جائے تو وہ جا کے پیٹھ میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اتنا یاد رکھنا جیسا سجدہ کرنے والا ہوتا ہے ویسے ہی بیٹھنے والا بھی ہوتا ہے۔ ابھی خود آنے والا شہزادہ بتا دے گا کہ عام بچوں کی طرح آیا ہے یا خاص انداز میں آیا ہے۔ انسان کی پہچان کیا ہے؟ دعائیں چاہتا ہوں، چہرہ ہے۔ اگر آپ چہرے پر غلاف ڈال کے اپنے بچے کے سامنے چلے جائیں کیا پہچانے گا؟ بھاگے گا آپ کو دیکھ کے، ہاں ڈر جائے گا، تو چہرہ پہچان ہے۔ اب بتائیے سجدے میں پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ سجدے میں جو چہرہ پہچان ہے وہی چہرہ چھپا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نظام رکھا، پہلے دنیا سے منہ موڑو پھر میری بارگاہ میں۔ سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلے دنیا سے منہ موڑو لوجہ اللہ۔ اب یہ دو سجدے، یہ دو ہی کیوں؟ معصوم نہ ہو تو بدھی نہ سلجھے، تم تو جاہل پیدا ہوئے ہو، جاہل ہی مر جاؤ گے۔ بغض علی جہالت کو دور نہیں ہونے دیتا۔ امام نے بتایا، پوچھنے والے نے پوچھا دو سجدے کیوں؟ حضرت نے فرمایا پہلا سجدہ یہ بتاتا ہے کہ اسی مٹی سے بنے، اور دوسرا سجدہ یہ بتاتا ہے کہ اسی میں جانا ہے۔ تو سجدے میں چہرہ چھپا ہوتا ہے، چہرہ چھپا ہوتا ہے تو حسین عام بچوں کی طرح آئے ہیں تو کسی بھی صحابی کی پیٹھ پر بیٹھے، مگر صفوں کو عبور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب بیٹھنے والے کو معلوم ہے اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ آئیے میں کہتا ہوں آقا کی خدمت پہ عرض کر، ہم سب چلتے ہیں مولا کی خدمت میں، چلنا کیا حضرت یہی ہوں گے، مجلس ہو رہی ہے یہیں پہ ہوں گے، دل کی آنکھیں کھولیے تو ان کے نشان پا نظر آئیں گے۔ پوچھتے ہیں مولا مسجد تو بھری ہوئی ہے، مسجد تو بھری ہوئی ہے، پیک ہے مسجد، نیا نیا اسلام، نئے نئے نمازی، سب ہٹے کٹے بھی ہیں، کھائے پیے بھی ہیں، کوئی ان میں کمزور بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو شہزادے یہ صفوں کو عبور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی بھی پیٹھ پر بیٹھیں گے، دل ملائے گا بھی تو دل میں کہہ نہیں پائے گا حضور ہیں، بول تھوڑی پائے گا، نسلیں فخر کریں گی کہ ہمیں فلانے بزرگ تھے جب سجدے میں تھے تو شہزادہ آ کے بیٹھ گیا، تو کسی کی پیٹھ پر بیٹھ لیجیے۔ یہ وہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز حسین آئے کہ شاید تو نے قرآن نہیں پڑھا، مولا بتائیے تو صحیح کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو خود سوچ، جب خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، بولتے قرآن کا وزن
والے جب مدینے والے بولتے قرآن کا وزن کیا اٹھائیں گے تو پھر کہاں بیٹھو گے؟ کنانا کی پشت پر. کیوں کا؟ اس لیے کہ قرآن کا وزن وہی اٹھاتا ہے جو خود قرآن ہو. قرآن کا وزن وہی اٹھاتا ہے جو خود قرآن ہو. تو جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو، تو اب اس ابو طالب کے لیے کیا خیال ہے جو کبھی محمد کو اٹھائے کبھی علی. سمیٹ رہا ہوں. یہی تو ہے معجزہ ذکر اہل بیت، وہی واقعہ، مگر جب پڑھیے نتیجے مختلف. ابو طالب پوری زندگی کبھی پیغمبر کو اٹھاتے ہیں اور کبھی علی مرتضیٰ کو اٹھاتے ہیں. وہ ایمان کا دریا جس سے ہدایت کے 12 سمندر پھوٹے. عموماً سمندر سے دریا پھوٹتے ہیں، یہ اکیلا دریا ہے جس سے سمندر پھوٹے. دروازہ ابو طالب پر عالم اسلام کو روزانہ سر جھکانا چاہیے. احسان ابو طالب ہے جو کلمہ ملا، جو نبی ملا، جو شریعت ملی، جو دین ملا. ورنہ تم تو ذوالشیرہ میں کھا پی کے جانے والے تھے. یہ تو لہجہ ابو طالب کی دھمک تھی جس نے تمہارے پیروں میں خوف کی بیڑیاں ڈال دی. تم کہاں سننے والے تھے؟ تم تو حق کی باتوں کے لیے ہمیشہ بہرے بنے رہے. ارے جب غدیر میں نہ سنائی دیا نبی کا کہنا. اللہ ہو. اچھا تو چلا شہزادہ یہ سفید آئے سرکار سجدے میں. بات تمام نہیں کرتے کہ پل کے نہ جھپکے. سرکار ہے سجدے میں. شہزادہ آیا خوش ہو بیٹھے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی آخری تکرار ہے. پیغمبر کے سامنے بڑا نازک مرحلہ ہے. ایک طرف اس کا سجدہ، ایک طرف حسین. خیال حسین کرے تو توہین عشق. خیال عشق رکھے تو دل کے ٹکڑے کا دل ٹوٹے. دل کے ٹکڑے کیا کرے نبی؟ سر رکھے رہے یا اٹھائے؟ مشیت نے اپنے حبیب کی اس کیفیت کو دیکھا کہ میرے حبیب تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ جو سجدہ کر رہے ہو وہ سجدہ بھی میرا ہے، حسین بھی وہ سجدہ بھی، اور یہ جو پشت پر بیٹھا ہے یہ حسین بھی.
تم پریشان نہ ہو، راستہ میں نکالوں۔ جبریل، ہاں بابا۔ اب دیکھو، دیکھا؟ ہاں بابا۔ کیا دیکھا؟ کہ کائنات کی سب سے عظیم جبین تجھے وہ سجدہ کر رہی ہے جس کا تو حقدار ہے۔ فقط سجدہ کرنے والے کو دیکھا، کلی معبود پشت پہ بھی کوئی ہے تو کون ہے؟ کھل کے کیوں نہیں بتاتے؟ وہی بما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس نے عصا دیا ہے وہی پوچھ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھل کے کیوں نہیں بتاتے؟ جبریل نے مسکرا کے کہا تو سننا چاہتا ہے تو سن، جو سجدے میں ہے اور جو پشت میں ہے ان میں صرف اتنا سا فرق ہے، ایک نمازوں کا لانے والا ہے، ایک نمازوں کا بچا اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ناز اٹھاؤں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے حسین کا دل رکھوں، تو تم جلدی جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے میرے مولا اچھا رکھیں، جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے، میرا حسین اپنی مرضی سے پشت سے نہ اتر جائے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں، جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے پشت سے نہ اتر جائے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے حسین کا اللہ سے کتنا قریبی رشتہ ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے؟ آؤ بتاتے ہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے، سجدہ اس کا ہوتا ہے، مرضی حسین کی چلتی ہے۔ قیامت تک پشت رسالت پر بیٹھے رہتے تو خدا حسین کے ناز اٹھاتا رہتا۔ نبی نے اپنی پشت سے حالت نماز میں بھی حسین کو گرایا نہیں، امت کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں نماز میں ہوں، میری پشت پہ ہے حسین، میں جسے ان حالات میں بھی پشت سے نہیں گرا رہا ہوں اسے تم کبھی گھوڑے سے گرانا نہیں۔
लग गए। हुसैन पुष्प से उतरे, नाना को देखा, नाना इतना चाहते हो हुसैन को? इतनी मोहब्बत करते हो नाना? मैं आके बैठ गया तो तुमने सजदे से सर उठाया, तो फिर सुन लो नाना, मैं भी तुम्हारा ही नवासा हूँ। वादा करता हूँ तुमने खुद से सर उठा लिया, लेकिन जब मैं आखिरी बार सजदे में सर रखूंगा तो मेरा कातिल मेरा सर उठा के नेज़े पर चढ़ा के ऐलान करेगा, अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। बुलंद हो गई आवाज़ें, बेकरार हो गए। मेरे मुसलमान भाइयों, कभी सोचो नबी के नवासे की क्या खता थी। हैवान को भी हम ज़िबा करते हैं तो पहले पानी पिलाते हैं। हाय हुसैन गरीब, हाय नबी का नवासा। अभी माह रजब गुजरा है, फरमाइश थी कि मैं हजरत का सफर बयान करूं। मेरे लिए बहुत सख्त मरहला होता है ये पहलू पढ़ना, इसलिए कि आप में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अकेले परदेश जाते होंगे। तरक्की याफ्ता दौर है, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप पल पल घर वालों से जुड़े रहते हैं, मगर परदेश के नाम पर कैसी वहशत होती है। अल्लाह अकबर। हुसैन मदीने से कैसे निकले ये बता नहीं सकते। वह एक मंजर सुन लीजिए, बात को तमाम करूं। रिवायत कहती है कि रात हुसैन इब्ने अली ने बेकरारी में गुजारी। कभी कब्र रसूल पर, कभी कब्र बतूल पर, कभी कब्र हसन पर। रावी कहता है जब रसूल की तरफ जाते थे तो लगता था कोई शहजादा बादशाह की तरफ जा रहा है, जब कब्र हसन पर जाते थे लगता था कोई सुल्तान के पास जा रहा है, मगर जब कब्र सहरा पर जाते थे तो गिर के ऐसे घुटनियों चलते थे जैसे कोई बच्चा बड़ी देर से माँ से बिछड़ा हो और माँ को देख के चाहता हो जल्दी से निपट जाए। गए माँ की कब्र से लिपटे, कब्र के दोनों किनारों को अगर आप तसव्वुर करें तो तारीख का वो मंजर दिखा दूंगा मैं। हुसैन इब्ने अली माँ की लहद पर गिर पड़े, कब्र के दोनों किनारों पर हाथ फैलाए, ऐसे दोनों किनारों को समेटा जैसे गले मिल रहे हो। तड़प के काम हुसैन जा रहा है, शराब जलाने का इंतजार न करना। कब्र ज़हरा से आवाज आई, अलविदा मेरे लाल। हुसैन जाओ जरा अब्बास को भेज दो, हुसैन जाओ जरा अब्बास को भेज दो। हुसैन ने आवाज दी, भैया अम्मा बुलाती है। अब्बास सर को झुकाए कब्र ज़हरा के पास आए, पाई में पाबा अदब होके बैठ गए।
کیا حکم ہے؟ میر انیس کہتے قبر زہرا سے آواز آئی، آج بھی اس شہر میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، قبر زہرا سے آواز آئی، عباس ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ انشاءاللہ بہت روئیں گے، راوی کہتا ہے کہ میں اسی شب مدینے آیا تھا تو میں نے جو مدینے کا حال دیکھا تو شہر کچھ اجڑا اجڑا سا لگ رہا تھا، شعراء محسوس کریں گے اس بات کو۔ عاشورے کو بتانا بھی پڑتا، یہ عاشورے کا دن ہے، جنگل میں بھی عزادار رہے تو اس کا دل سمجھ جاتا ہے، ایک اداسی ہوتی ہے، جدھر دیکھیے لگتا ہے جنازہ نکل رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عاشور کے دن ایک عجیب بے کسی اور بے کلی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مدینہ کچھ اجڑا اجڑا سا لگا، تو میں نے پوچھا کہ یہ سناٹا کیوں ہے آقا کے چاہنے والوں؟ تو لوگوں نے بتایا جان مدینہ سفر کر رہا ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں بھی چلا گیا دیکھنے، کیونکہ راوی تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہماری یہاں تجارتی محفل ہے، ان پر پردے پڑے تھے، لیکن میری غیرت داروں سے گفتگو کرتے ہماری بہنوں بیٹیوں کے پردے سے آمد نہیں، نوجوانوں بن بھائی کے بہن کیا، بہن تو وہی اس کے بھائی ہوں۔ تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کرسی لگی ہے، اس کرسی پر ایک عظیم ذات تشریف فرما ہے، اس کے دونوں جانب کچھ حسین جوان ہیں جن کی کمر میں تلوار لگی ہوئی ہے، اور وہ درمیان میں بیٹھے ہیں، اور ادھر ہماری محفلیں تیار ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اتنے میں بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی برقعے میں لپٹی ہوئی نکلی، ان جوانوں میں سے ایک بڑا، اس نے بی بی کو ساتھ لیا، لے جا کے ایک محل میں بٹھایا، دوسری بی بی نکلی، پھر ایک جوان بڑا، اس نے بٹھایا، تیسری بی بی، ایک جوان بڑا، اس نے بٹھایا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا بیویاں نکلتی تھی، کوئی نہ کوئی سوار کرا دیتا تھا، مگر یہ بزرگ بیٹھے رہتے تھے، لیکن اب کے جو دروازہ کھلا تو میں نے عجب منظر دیکھا، دو جوان بڑے، ایک 32 سال کا ہوگا، ایک 18 سال کا ہوگا، جو 18 برس والا تھا اس نے پردے کو سنبھالا، جو 32 برس والا تھا وہ دو زانو ہو کے خاک پہ بیٹھا، یہ جو کرسی پہ بیٹھے تھے یہ بڑے، انہوں نے بی بی کا بازو پکڑا، بی بی آگے بڑھی، اس کے زانو پہ پاؤں رکھے، کیسموں والے نے پردے کو سنبھالا، انہوں نے بازو پکڑ کے سوار کروایا۔ کہتا میں نے پوچھا کہ جو پردہ سنبھالے ہیں یہ کون ہے؟ کالی اکبر۔ یہ جو دو زانو بیٹھے کون ہے؟ عباس دلاور۔ کا جو بازو پکڑے یہ کون ہے؟ کا حسین غریب۔ کا تو پھر سوار ہونے والی بی بی کون ہے؟ آواز آئی علی کی بیٹی زینب اولیاء۔ اجرکم علی اللہ۔ علی کی بیٹی زینب اولیاء، اس شام سے زینب مدینے سے سفر کر رہی ہے، سوگواروں میں تمام ہو گئی، مجھ سے شہادت اور حضرت کی جنگ پڑھنے کو کہا گیا تھا، مگر اس کے لیے کم سے کم 40 منٹ چاہیے۔ میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں، مجلس تمام ہو جائے گی، اگر پڑھ سکا تو نہیں جانتا کہ کب روئیں گے۔ آئے حسین، آئے غریب، آئے شہید، آئے مسافر، آئے ہمارے
ہمارے دلوں میں آباد رہنے والے حسین، بلاؤ کربلا، بلاؤ سب کو، وہیں آ کے روئیں یہ سب جہاں تمہارے اکبر نے ایڑیاں رگڑی، جہاں تمہارے اصغر نے خون اگلا، جہاں تمہارا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہوا، ارے جہاں تمہاری ماں نے بال کھولے۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا نوجوانوں، بیویاں تیار ہو گئی، ہماریوں میں سوار ہو گئی۔ حسین ابن علی نے ایک جائزہ لیا، میری طرف دیکھے میں اجتماع میں ایک جائزہ لیا، لیجئے قافلہ تیار، حضرت آگے بڑھے، قریب محمل زینب آئے، بہنا ہاں ماجر اجازت ہے چلیں۔ اب سمجھے زینب شریکت الحسین کا حسین، بہنا چلیں۔ زینب کبریٰ نے محمل کے پردے کو ہٹایا، پردے کو ہٹا کے کبھی دائیں دے گا، کبھی بائیں دے گا، کبھی سامنے دے گا، بھیا رک جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، چلے زینب، پھر دائیں دے گا، بائیں دے گا، رک جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، بہنا دیر ہوتی ہے چلے، نہیں بھیا۔ اے بہنا تم بار بار کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا حسین میں تمہیں پردیس لے کے چل رہی ہوں، میں بار بار دیکھ رہی ہوں، سب نظر آ رہے ہیں، مجھے میرا عباس دکھائی نہیں دیتا۔ جب تک عباس نظر نہ آئے گا میں تمہیں مدینے سے لے کے نہ نکلوں گی۔ حسین نے